सनम की ख्वाहिश या मेरी ख्वाहिश जो है वो यही है कि अगर वो इलेक्शन लड़े तो 119 से लड़े, क्योंकि वो ये समझती है कि सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की वजह से जितना उसको विक्टिमाइज़ किया गया है उस सारे के पीछे मरियम है, और वो उसको मरियम से शदीद चिढ़ है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मरियम के मुकाबले में सनम इलेक्शन लड़ेगी तो उसकी ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। और आप इस फैसले से खुश हैं? ये फैसला अब सनम का है और उसकी पार्टी का है कि वो क्या करेगी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई कि सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। इससे पहले हाई कोर्ट से भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए थे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो RO दफ्तर था उन्होंने भी रिजेक्ट किए थे। ऐसे वक्त में जब इलेक्शन में बहुत कम दिन रह गए हैं तो उस वक्त ये कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर भी कर दिया गया है कि वो बैलेट पेपर के अंदर जो ये उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी जिनके मंजूर हुए हैं उनके नाम अब वो दाखिल करें। तो इस हवाले से सनम जावेद के वाले साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब, उनसे जानते हैं ये ख़बर जो है। सर, तकरीबन सारे पाकिस्तान को मालूम हो चुका था कि कागजात जो हैं वो मंजूर नहीं होंगे और उसकी कई सारी वजूहात भी थी, तो इसके बावजूद आप सुप्रीम कोर्ट में थे। इस फैसले को सबसे पहले आप किस तरह देखते हैं? मैं इस फैसले को देर आमद दुरुस्त आमद के तौर पे देखता हूँ। ये फ़ैसला जो है ये मुतवक्को था। अगर कोई जज होता, जैसे कि जस्टिस मुनीब साहब हैं, कोई भी बाशऊर जज होता तो उसने यही फ़ैसला देना था। और जो हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल में जो बेंच में फ़ैसला हमारे अगेंस्ट आया उस पर सिर्फ मातम किया जा सकता है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के फुल बेंच का जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, ऑब्ज़र्वेशन की हद तक उस वक्त ये तय हो गया था कि वो जो इलेक्शन एक्ट है उसमें जो अमेंडमेंट की गई है वो ना पब्लिक हुई थी और ना उसको गज़ट किया गया था। और तीनों जज साहिबान इस बात पे मुत्तफिक थे और उन्होंने जो कमेंट्स किए थे उसके मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे या वकील थे या जो मरियम की तरफ से 15-20 वकील वहाँ पेश किए गए थे, उनकी कोई बात नहीं सुनी थी और ये कहा था कि ये एक्ट का हिस्सा नहीं है। तो हम ये तो यहीं से कर रहे थे। फिर ना जाने क्या हुआ कि 7 दिन तक फ़ैसला नहीं आया। 7 दिन के बाद जब फ़ैसला पब्लिकली अनाउंस किया गया कोर्ट में तो उसे डिसमिस कर दिया गया। फिर अगले 7-8 दिन तक वो जो डिसमिसल ऑर्डर है उसको टाइप नहीं किया गया या उसको साइन नहीं किया गया, हमें दिया नहीं गया। तहरीरी फ़ैसला आपको? तहरीरी फ़ैसला नहीं दिया गया। उसमें क्या बुनियाद बनाई गई थी रिजेक्शन की? रिजेक्शन की बुनियाद ये बनाई गई थी कि जी सनम जावेद का जॉइंट अकाउंट है अपने वालिद के साथ, जो कि उसका सोल अकाउंट था जिसमें उसके प्रॉफिट का हिस्सा जाता है। उसका दूसरा अकाउंट जो सोली उसके नाम पे था, जो मेरे इल्म में भी नहीं था, ज़ाहिर है वो शादीशुदा है, 17 साल से अपने खामद के साथ रहती है। उसका एक और अकाउंट था, उसका सिर्फ मुझे उसकी टैक्स रिटर्न से पता चला कि वो उसका अकाउंट है और उस तक मेरी एक्सेस नहीं थी। और जब हमने वहाँ पता किया तो उसमें कोई पैसा नहीं था। उसका ये वाला अकाउंट जो है इसमें उसका बिजनेस प्रॉफिट जाता है, तो वो क्योंकि मेरे पास भी सिग्नेटरी साइनिंग पावर है तो मैंने वो वाला अकाउंट दिया और नॉमिनेशन फॉर्म पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि आप जॉइंट अकाउंट नहीं दे सकते। उसमें लिखा हुआ था कि आप इसके लिए एक फ़्रेश अकाउंट खुलवाएंगे, जो कि मुमकिन नहीं था क्योंकि उन्होंने उसे 8 महीने से 8.5 महीने से जेल में रखा हुआ था और प्लस उसको 2 दिसंबर को उन्होंने एक ऑर्डर करके DC की तरफ से उसको डिटेन कर लिया था, नज़रबंद कर लिया था। नज़रबंदी के दौरान हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था कि हम उससे नया अकाउंट खुलवाते। इवन हमें उसके नॉमिनेशन पेपर साइन करवाने के लिए 8 दिन तक ख़बार होना पड़ा। होम सेक्रेटरी से एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजनर, एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजनर थे, एडिशनल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी और फिर कोर्ट और फिर DC। हम 8 दिन तक खपते रहे और जेलर जो हैं उनका रवैया हम PTI के लोगों के साथ इतना बुरा है कि उनको हमने रिटर्न एप्लीकेशन दी
کہ جی ہمیں آپ صنم سے پیپر نامینیشن پیپر سائن کروا دیں. اس شخص نے 3 دن تک ان پیپرز کو دبا کے رکھا اور بعد میں کہا کہ جی میں نہیں کروا کے دیتا. ایون اب جب ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو ہم نے ہائی کورٹ کا جو وکالت نامہ ہے وہاں سائن کرنے کے لیے دیا, وہ ہمیں 4 دن تک سائن کر کے نہیں دیا گیا. اس کے بغیر پھر ہم ہائی کورٹ میں گئے اور ہم نے ہائی کورٹ میں جا کے بتایا کہ یہ جیلر نے ہمیں 4 دن سے پاور آف اٹارنی جو ہے اس کی سائن کر کے نہیں دی ہے, اور یہ کیونکہ اسپیشل پاور آف اٹارنی اس کے بھائی کے پاس ہے تو ہم اس کے بنیاد پر ہم نے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن داخل کی, جو سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے ایکسیپٹ کر لی. اور سب سے بڑی بات میرے لیے یہ ہے کہ میرے جو وکلاء ہیں شاہ زیب مقصود صاحب, معیز اور میاں علی اشفاق صاحب, انہوں نے اس کے لیے دن رات محنت کی. انہوں نے پورا الیکشن ایکٹ کھنگال مارا. تو آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت ہر آدمی کا بنیادی حق ہے الیکشن لڑنا, وہ کسی بھی پارٹی. میرے تو خیال ہے کہ آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی سیاسی, اس کو چاہیے کہ یہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جس آدمی کا نام ووٹر لسٹ میں شامل ہے وہ اپنے آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ پروڈیوس کرے, اور عوام اگر اس کو الیکٹ کرتے ہیں تو الیکٹ کرے. اچھا سر, یہ بتائیے گا ابھی یہ خبر صنم تک پہنچ گئی ہے کہ ابھی اس کو یہ بات نہیں معلوم؟ صنم وغیرہ کے پاس یہ خبر فوراً پہنچ گئی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ صنم آج صبح ہی آئی تھی, اور صبح ہماری اس سے آج ATC میں اس کو پیش کیا گیا تھا, ملاقات ہوئی تھی. صبح 10 بجے میرے لائر نے مجھے جو ہیں میاں علی اشفاق, انہوں نے کنفرم کر دیا تھا کہ جی ہمارے آرگومنٹ ہو گئے ہیں اور جج صاحبان ہمارے سے متفق ہیں. الیکشن کمیشن کو 11 بجے بلایا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے آنے کے چانسز نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے اور غیر قانونی ترمیم کی ہوئی ہے, وہ نہیں آئیں گے اور فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. تو میں نے اس کو 11 بجے بتا دیا تھا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا انشاءاللہ. اور میرے وکلاء کی یہ جو کوشش تھی یہ کامیاب رہی, اور ہم اللہ نے کرم کیا, ہم فیصلہ ہمارے حق میں آیا. سر کیا لایا عمل ہوگا اب؟ جس طرح پہلے بھی چل رہا تھا NA 119 میں مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ صنم جاوید جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گی, تو اب کیا الیکشن کے حوالے سے کیا آپ لوگ کیمپین کر سکتے ہیں اتنے کم دنوں میں, اور الیکشن جو ہے وہ اس میں کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے اب اس ٹائم؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ جو PTI کا ووٹر ہے نا جی, اس کو اس وقت کمپین کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی بھی فرد کو نہیں دیکھ رہا. ہاں اگر صنم ادھر ہوتی جاتی ہے الیکشن کے لیے اور اس کی پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے, میں نے جو فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا, وہ میں نے پارٹی کی جو کمان ہے ان کو بھیج دیا ہے. اب یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد 1 مہینہ ہو گیا ہے تقریباً ہائی کورٹ کے فیصلے کو. تو اور ہمیں وہ ڈیلے ہوا پیپر فیصلہ تحریری شکل میں آنے میں, پھر تحریری شکل کی کاپی ملنے میں, اور ہم نے سپریم کورٹ میں 1 دن کا بھی ڈیلے کیے بغیر داخل کیا. لیکن اس پیریڈ میں جب ہائی کورٹ کے فل بینچ نے ہمارا فیصلہ ریجیکٹ کر دیا تھا, ڈسمس کر دی تھی اپیل, تو ہم نے پارٹی کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ رنر اپ کینڈیڈیٹ جو ہے, جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہے, اس کو آگے رکھیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم سپریم کورٹ جائیں, وہاں ڈیلے ہو جائے اور آپ کی یہ سیٹ جو ہے اس پہ نقصان ہو آپ کو. وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ آلریڈی الیکشن کے لیے کیمپین کر رہے ہیں, اگر پارٹی بہتر سمجھے گی ان کو ریپلیس کرے گی صنم کے ساتھ تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی, کیونکہ صنم کی یہ خواہش تھی اور میں نے اپنی بیٹی کی خواہش کے لیے اتنی سٹرگل کی تھی. اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو ابھی صنم کس حلقے سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے ان کے منظور ہوئے ہیں, اور کہاں سے چانسز ہیں آپ کے مطابق کہ کس حلقے سے ان کو الیکشن لڑنا چاہیے, یا صنم کی اپنی کیا خواہش ہے؟ جی صنم کے پیپر جو ہیں وہ حلقہ NA 119, NA 12120 اور PP 150 سے ہوئے ہیں. اب صنم کی خواہش یا میری خواہش جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ الیکشن لڑے تو 119 سے لڑے, کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جتنا اس کو وکٹمائز کیا گیا ہے اس سارے کے پیچھے مریم ہے, اور وہ اس کو مریم سے شدید چڑ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مریم کے مقابلے میں صنم الیکشن لڑے گی تو اس کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, تمام تجزیہ نگار جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے, اور علاقے کے جو ووٹرز ہیں وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف صنم ہی مریم کے مقابلے میں کمپیٹنٹ کینڈیڈیٹ ہے.
تو ابھی جو ہے آگے اگر یہ ہو جاتے ہیں 119 سے تو یہ فلیکس یہ سارا جو ہے اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہ ساری کیمپین کے لیے آپ خود ان کی جگہ پہ بھی نکلیں گے حلقے میں؟ دیکھیں اس نے اپنی والدہ کو دیا ہوا ہے اور پاور آف اٹارنی اس کی والدہ کے پاس ہے، اس کی الیکشن کمپین چلانے کی بھی اور الیکشن کے لیے تمام لیگل فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے بھی۔ ایز اے باپ میں اس کے ساتھ ہوں، اس کو جو بھی جتنی بھی فلیکس وغیرہ جو بھی چاہیے ہوں گی وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آج کل 1 منٹ کی بات ہے، پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے، وہ اس کے لیے اس کو ہر چیز پرووائڈ کی جائے گی جو اس کو الیکشن لڑنے کے لیے ضرورت ہے۔ اور پی ٹی آئی کی کمپین کرنے کی اس وقت ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر کمپین کریں گی بھی تو صنم کی والدہ کریں گی۔ اور آپ اس فیصلے سے خوش ہیں؟ جی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان سب دوستوں کا جو اس پیریڈ میں صنم کے لیے دعائیں دیتے رہے، ان کی جو مورل سپورٹ تھی میرے لیے یا ان کی دعائیں تھی، وہ میری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے۔ میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہوں گا، اور یہ فیصلہ اب صنم کا ہے اور اس کی پارٹی کا ہے کہ وہ کیا کرے گی۔ بہت شکریہ صاحب۔ میرے ساتھ صنم جاوید کے والد جاوید اقبال صاحب موجود تھے اور بھرپور انہوں نے جو یہ فیصلہ ہے اس پر بھی اپنی رائے کا اظہار کیا، اور آئندہ کیا لائحہ عمل ہوگا اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔